نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمایا کہ انتہائی بابرکت مہینہ، باسعادت مہینہ، رحمتوں والا، انوارات والا، فیوزات والا، برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے دنیا کے اندر اکثر مسلمان مردوں اور عورتوں نے اس رمضان المبارک سے جو فوائد حاصل کرنے چاہیے تھے ان فوائد کو حاصل کیا۔ ناظرین، کسی بھی نیکی کو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس نیکی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک مقولہ مشہور ہے کہ پیسے کمانا آسان ہے لیکن ان کو سنبھالنا بڑا کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی ایک نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اس نعمت کا دوام اور بقا جو ہے وہ اس نعمت کے حقیقی فوائد کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جو نعمت ہمیں حاصل ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو فوائد ہم نے حاصل کیے، وہ اپنی روح کی پاکیزگی، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا اور اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہم نے حاصل کیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک مومن مرد اور عورت کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، روحانیت کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں ایک سکون، ایک پرنور کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر دھیان یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا سکینہ، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کے برکات، انوارات سے پورا جسم، پوری روح اور پورا قلب منور ہو رہا ہے۔ یہ ایک نعمت انسان حاصل کر لیتا ہے۔ کسی مقام کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ اس مقام کا احترام کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کی بقا اور دوام کا خیال رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، یہاں پر اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہے من فعل بالحسنہ، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نیکی کو سنبھالنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں پیش کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ ناظرین، اس پوری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کمالات، جو انوارات اور جو مقام ہم اس رمضان کے اندر حاصل کر چکے ہیں، اب ہم نے اس کو قائم اور دائم رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزر گیا، اور جس نے رمضان کو اچھے طور پر نہیں گزارا تو اس کا پورا سال جو ہے وہ اچھا نہیں گزرتا۔
ناظرین، جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فتحت اغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ناظرین، جس وقت ہی رمضان مکمل ہوتا ہے تو شیاطین، سرکش شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کی قید کو ختم کر دیا جاتا ہے. آتا ہے روایات میں کہ شیطان جیسی رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنا جو اس کا تخت ہے اس کو بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر ایک پرزور تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے اپنے سارے چیلوں کو بٹھا کر، اور کہتا ہے کہ بنی نوع آدم اور مسلمانوں نے جو ہے وہ رمضان کے اندر عبادتیں کر کے اور روزے رکھ کر تراویح کا اہتمام کر کے نیکیاں کما لی ہیں اور اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، تو لہٰذا جو چاند رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر وہ کہتا ہے کہ آج کی رات ان کو انعام ملنا ہے، تو لہٰذا تم جو ہے وہ نکل جاؤ بستیوں میں، شہروں میں اور دیہاتوں میں اور خصوصی طور پر بازاروں میں، اور اس امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب کرو، اور جو انہوں نے نیکیاں کما لی ہیں اور جو ان کے پاس جو قیمتی اثاثہ جمع ہو چکا ہے اس قیمتی اثاثے کو ضائع کرواؤ اور گناہوں کے اندر ملوث کرو. رمضان کے آخر کے اندر ہم جو ہے جیسی جو ہے رمضان ختم ہوتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور جو ہے لوگوں کی وہی زندگی، وہی اطوار جو رمضان سے پہلے کے ہوتے ہیں وہی شروع ہو جاتے ہیں، اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ جب یہ مومن مرد اور عورتیں اپنے قیمتی اثاثے کو جو پورے مہینے محنت کر کے انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اور جو ہے وہ اور جب وہ دنیا میں دیکھ کر آتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ سارے عبادت میں مشغول تھے، وہ سارے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری یاد میں تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے، کہتے ہیں کہ اس مزدور کو کیا مزدوری دی جائے جس نے اپنے کام کو پورے طور پہ اچھے طور پر کر دیا ہو. ناظرین، اگر کوئی مزدور آپ کے گھر کے اندر آئے اور آپ اس کو ایک کام کرنے کا کہیں، وہ کام بہت اچھی طرح سے کرے، دل لگا کر کرے، وقت لگا کر کرے، اور جو کام آپ نے دیا ہے اس کو اس سے زیادہ کرے، تو جب آپ اس کو اجرت دیتے ہیں، اس کو جب مزدوری دیتے ہیں، تو آپ دل کی خوشی، کریم آدمی، شریف آدمی جو ہوتا ہے، عزت دار آدمی جو ہوتا ہے، نیک آدمی، صالح آدمی جو ہوتا ہے، وہ اس کی مزدور کی اجرت کو جو ہے وہ اچھے طور پر ادا کرتا ہے اور خوشی سے ادا کرتا ہے. اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے اس آج کی سیکولر سوسائٹی کے اندر، کیپٹلسٹ ورلڈ کے اندر، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر. اس اصول کو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیا کہ جو اوور ٹائم ہے، جو بونس ہے، یہ جو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسٹرا اماؤنٹ دینا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دیتے ہیں تو اس کے چہرے کی بشاشت اور جو اس نے کام کیا ہوتا ہے اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو آدمی صالح نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتا، شریف نہیں ہوتا، وہ مزدور کو اس کی اجرت جو ہے وقت پر ادا نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت تو کریموں کا کریم، آقاؤں کا آقا، مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تو اس مزدور کی اجرت کو پورے طور پر ادا کیا جائے نہ کیا جائے. فرشتے کہتے ہیں اللہ بلکہ اس سے بڑھ کر ادا کیا جائے. تو اللہ رب العزت ان کو بڑھ کر، لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے اس رات کو کہ آج کی رات جو ہے وہ انعام کی رات ہے. ناظرین، اسی رات کے اندر اگر ہم سے جو ہے وہ گناہ ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ کسی مزدور کو رکھیں، وہ کام کو پورے صحیح طور پر ادا نہ کرے یا کر لے، آخر میں جب اجرت لینے کا وقت ہو، جب کام کمپلیٹ ہو جائے اس کام کو خراب کر دے، تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے بلکہ اس پہ غصہ ہوتے ہیں، اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے اپنی محنت کو بھی ضائع کیا، میرے وقت کو بھی ضائع کیا، اور جو کام میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے ٹھیک کرنے کے باوجود اس کو خراب کر دیا. تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے اور بندیاں
پورا مہینہ عبادت کر کے ریاضت کر کے ایک قیمتی اثاثہ جمع کرتے ہیں، اور پھر چاند رات کو عید والے دن خرافات کے اندر، لہو و لغویات کے اندر، اور جو ہے تماشے کے اندر، جو ہے بازاروں کے اندر جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا یوم الفطر واحذروا من المعاصی والضرر، کہ عید الفطر کا اکرام کرو اور اس دن گناہوں سے اور لغویات سے جو ہے وہ بچو۔ اور جو ہے فرشتے پورا دن کھڑے ہوتے ہیں راستوں پر، اور جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، جو جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم الحسنات، کہ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، کھڑے ہو جاؤ، لوٹ جاؤ تم اپنے گھروں کی طرف۔ قد بدلت سیئاتکم الحسنات، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کرجا کیوم ولدتہ امہ، کہ گویا کہ تم ایسے ہو گئے کہ جس میں تم نے جو ہے وہ آج ہی تمہیں تمہاری ماں نے جنا، اور تم آج بخشے بخشائے ہو۔ یہ اعلان ہوتا ہے عید والے دن جب انسان نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم رمضان المبارک کو جو ہم نے ایک قیمتی اثاثہ جمع کیا ہے، اس اثاثے کی ہم حفاظت کر سکیں، اور اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکیں۔ اس کا نیکیوں کا بینک بیلنس، نیکیوں کا جو بینک ہے وہ آخرت ہے۔ الحسنہ، اس کرنسی کا نام حسنہ ہے، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آیا۔ جب تک پیسہ بینک کے اندر ڈپازٹ نہیں ہو جاتا تو دکان سے بینک تک سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے، گارڈ لگائے جاتے ہیں، اور جو ہے پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بینک پہنچنے سے پہلے اس قیمتی اثاثے کو کوئی لوٹ نہ لے۔ تو لہذا عید کے دن جب تک ہماری یہ نیکیاں، ہماری یہ کرنسی حسنہ جب تک اللہ رب العزت کے بینک میں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جب اللہ رب العزت کے ڈپازٹ کر دیں، اعمال نامے میں درج ہو جائیں، اس وقت ہم نے اطمینان اور سکون کا سانس لینا ہے۔